کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج ہم بات کریں گے ہمارے بھارت اور ہمارے خوبصورت جموں کشمیر کو کن کن مایوس کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو ساتھیوں، جیسا کہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے لوک سبھا میں کہا کہ کس طرح دیش کی 73%، 73% آبادی کو محض 0.02% حصہ داری دی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن میں اور دوسرے اداروں میں۔ تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے اس بی جے پی راج میں؟ پہلے بھی یہ کمیاں دیکھنے میں آئیں، پہلے بھی اس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، لیکن آج تو جو یہ امرت کال کی باتیں کرنے والے واجپئی اور پردھان منتری مودی، اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کیا جوازیت ہے ان کے پاس؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں۔ تو کس طرح نیشنل میڈیا کو جو پارلیمنٹ میں کورنگ کے لیے جاتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطہ میں شیشے والے پنجرے میں قید کر کے رکھ دیا گیا، یہ کل کی بات ہے۔ تو جس وجہ سے مودی سرکار کے اس قدم سے باقی اسٹیٹ گورنمنٹس میں کو کیا میسج جاتا ہے کہ وہ بھی جو آج چھوٹے چھوٹے میڈیا ہاؤسز ہیں، جو سوشل میڈیا کی ہیلپ سے اپنا روٹی روزی کا کام کرتے ہیں اور سوسائٹی کی سیوا بھی کر رہے ہیں، تو ان کو تنگ کرنے کا ایک اشارہ دیا گیا۔ کل کو اسٹیٹس بھی اسی طرح کا قدم اٹھائیں گی اور لوگوں کو پریشان کریں گی۔ تو ایک واحد سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ذریعہ بچا ہے لوگوں کو اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کی، ان بہر حکمرانوں کے کانوں میں ڈالنے کے لیے اس کو بھی کس طریقے سے سنب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، جو اپنے آپ میں بڑی شرم کی بات ہے، اور اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے سب کی طرف سے۔ تو نالائق بی جے پی کے حاکموں نے بجٹ میں جو کھیل کھیلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو جس میں کسانوں کو، بے روزگاری کو، پیپر لیک اسکیم کی انکوائری کروانے کے ساتھ ساتھ سزا دلوانے جیسی ضروری باتوں کو جان بوجھ کے اگنور کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ واجپئی مودی سرکار اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نیٹ کے پیپر، دوسرے UGC کے پیپر لیک کر کے عام اسٹوڈنٹس کو، لاکھوں اسٹوڈنٹس کو، کروڑوں اسٹوڈنٹس کو آج مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سڑکوں میں دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو مڈل کلاس پر کئی قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، ان کی بچت کو لوٹنے کا کام کیا گیا ہے۔ تو ایکسپرٹس کی رائے کو نظر انداز کر کے مودی صاحب کرگل میں فوج کو ایڈریس کرتے ہوئے اگنی ویر یوجنا کی تعریفیں کر رہے تھے، جسٹیفائی کر رہے تھے۔ یہ ان کی حالت ہے، جس میں ہمارے پچھلے آرمی چیف جو مسٹر نروانے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں ان سب چیزوں کو غلط کہا گیا۔ وہ کتاب باہر مارکیٹ میں مارکیٹنگ کے لیے اس کو بین کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ لوگ اس دیش کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جموں کشمیر کی بات ہم کریں، جموں کشمیر میں بجلی کی بے حساب پیداوار کے باوجود لوگ گرمی میں پاور کٹس کا شکار ہیں۔ تو ہمارے جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں جموں کشمیر میں،
تو ان میں بجلی کی پیداوار صرف 30 پیسے فی یونٹ پر یونٹ اس کی کاسٹ آتی ہے، جس کو لوگوں میں 5 روپے یونٹ تک بیچا جا رہا ہے، اور دوسری اسٹیٹوں میں یہ 6 روپے 7 روپے کے حساب سے بیچا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد بھی جب لوگ اس کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ یہ اچھی سپلائی، پاور سپلائی کو ممکن نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ان کا فیلئر ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک لوکل پارٹیوں کے دور حکومت میں بھی بجلی سپلائی اس قدر بری حالات میں نہیں تھی۔ اس وقت بھی معمولی سے پاور کٹ ہوتے تھے تو یہ پاور سپلائی اکثر ٹھیک ہی چلتی رہی۔ لیکن یہ جو امرت کال والے واجپئی جو نقلی نیشنلزم بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہر فرنٹ پہ ایک بے شرمی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں مصروف ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی ان کا یہی کھیل لگاتار چل رہا ہے۔ تو آج جو ان کا جو فیک نیشنلزم ہے وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے۔ تو کس طرح جو اسمارٹ سٹیز کے نام پر 25-30% کام کر کے اپنی واہ بٹورنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو شہروں کے آس پاس کے علاقوں میں جو سڑکوں کی بدحالی اور فٹ پاتھ کی بدحالی، یہاں یا تو یہ ہے نہیں یا خستہ حال ہیں۔ یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے، اس پہ بھی سب کو سمجھنا چاہیے اور ہر ممکن آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسکول ایجوکیشن فرنٹ پر ڈس آرڈر لائک حالات بنا کے رکھ دیے گئے ہیں۔ سرکاری اسکول ایز یوزول روزمرہ کی طرح سرکاری اسکولوں کا معیار اٹھانے پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پرائیویٹ سیکٹر اسکولوں پر بے تکے رائڈر لگا کے پریشان کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی کھیل کود پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا، جبکہ تحصیل لیول پر سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں میں ایک فیئر کمپٹیشن کروایا جا سکتا ہے، جس سے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر کسی کی نیت ہو تو اگر ایماندار اور قابل افسروں کی نگرانی میں ایسا کام ہو تو اس کے نتیجے یقیناً اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، جس کا فائدہ ہر اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو مل سکتا ہے، اور ایجوکیشن کا معیار بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ساتھیو، جو سائنس لیبز جو ہیں، سائنس کی لیبارٹریاں اسکولوں میں، ان کا معیار اٹھانے کے لیے، اچھی طرح سے ورکنگ کے لیے اسکولوں کو سرکار ایک اچھی ایڈ بھی دے سکتی ہے، تاکہ سائنس جیسے سبجیکٹ پر ایک اچھا فوکس کیا جائے۔ تو اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے اندر کمار گجرال جی تھے، جو مرحوم پرائم منسٹر رہے، انہوں نے جلندھر شہر میں سائنس سٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے، جس جگہ بچے اکثر جاتے ہیں، وہاں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سائنس لیبز، سائنس سٹیز، سائنس لیبز ہر ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر سرکار بنائے، اور اس میں جو پریکٹیکل شیپ میں چیزیں اسکولوں کو ٹرن بائی ٹرن بلا کے اسکولی بچوں کو اس کی نالج دی جا سکتی ہے، لیکن ان اندھے بہرے حکمرانوں کو ان چیزوں پر کوئی خیال نہیں۔ تو ریاست کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کو پہلے بھی ہم نے بات کری ہے، ناقابل افسروں کے حوالے کر کے آن لائن
والا سسٹم لاگو کر کے لوگوں کے لیے مصیبت کا جنجال بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو جس میں کرپشن بھی اور عام آدمی کی مصیبت میں بے حد اضافہ ہوا ہے، مگر ایل جی سرکار اپنی آنکھیں موندی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا اسپورٹس ڈائریکٹوریٹ ہے وہ مولانا آزاد اسٹیڈیم کے پاس بڑی شو بنا کے اس کو چمکا کے رکھا گیا ہے۔ اس اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا پریکٹیکل رول کیا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے یہ فیل ہوتا دکھتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے آپ میں ایمانداری پیدا کر کے ایک سچ پر مبنی ایک سوچ بنا کے اس گندی سیاست کا ایک بدل بننا پڑے گا، تو ہی ہمارے یہ بنیادی تکلیفوں پر کوئی عبور پایا جا سکتا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔